में एक पुरानी मस्जिद के इर्द गिर्द हुकूमत की डिमोलिशन ड्राइव। इस मुहिम के दौरान कशीदगी और गिरफ्तारियां। लेकिन फैज इलाही मस्जिद के करीब बाज इमारतों को मुनहदिम किया क्यों गया? हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? और इस तरह की डिमोलिशन ड्राइव्स इंडिया में अक्सर मुतनाज़ा क्यों हो जाती हैं? मैं हूं समरा फातिमा और ये आज हमारी BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में एक इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथों एक 37 साला खातून की हलाकत के बाद एहतजाज और हुकूमत से सवालात। और जंग के दौरान 2 बरस से ज्यादा अरसे तक स्कूलों से दूर रहने वाले गजा के बच्चे अब क्लासरूम्स में वापस लौट रहे हैं। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली के रामलीला मैदान के करीब बुध की सुबह उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तकरीबन 100 बरस पुरानी फैज़ इलाही मस्जिद के अतराफ मौजूद एनक्रोचमेंट को गिराने का अमल शुरू किया। ये डिमोलिशन हाई कोर्ट के एक हुक्म के बाद किया गया। इस दौरान पुरतशद्दुद एहतजाज हुए जिसमें 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए और पुलिस का कहना है कि लोगों ने उन पर पथराव किए। मस्जिद के करीब बने मुबैना गैर कानूनी हिस्से को हटाने के लिए MCD की टीम 30 से ज़्यादा बुलडोजर्स और ट्रक्स लेकर मौके पर पहुंची थी। इस मामले पर मंगल को दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत भी हुई और अब अगली समाअत 22 अप्रैल को होगी। हुकाम का कहना है कि मस्जिद और दीगर मजहबी मुकामात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। एहलकारों के मुताबिक ये कार्रवाई सिर्फ मुबैना तौर पर इल्लीगल इमारतों तक महदूद रखी गई है। पूरा मामला क्या है और इलाके में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं दिल्ली से नामानिगार दिलनवाज पाशा। हमारे ठीक पीछे ये दिल्ली की फैज़ इलाही मस्जिद है और इसके ठीक बगल में रामलीला मैदान और इस तरफ जहां बुलडोज़र चल रहे हैं तुर्कमान गेट है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई हिरासत में हैं। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने जो बॉडी वॉर्न कैमरास पहने थे और जो वीडियोग्राफी है मौके की, वहां से हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और इमेजेस इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये तुर्कमान गेट के पास का इलाका है। यहाँ आसपास दुकानें बंद हैं और आगे हम गए थे, माहौल शांतिपूर्ण है लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात हैं। कुछ लोगों से हमने बात की जिनका कहना था कि इलाके में शांति बहाल है। देखिए, जो होना था वो हो गया, माहौल अब क्या करेगा। उस माहौल को देखते हुए मस्जिद तो जो उसका अहाता था, जो उसकी बाउंड्री थी, वो तो बन नहीं जाएगी। उस माहौल को देखकर वो तो हो चुका है मेरे भाई। दिल्ली सरकार के गजट के मुताबिक यहाँ 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद और कब्रिस्तान होने का जिक्र है, लेकिन मौके पर अभी कब्रिस्तान दिखाई नहीं देता है। मस्जिद समिति ये दावा करती है कि अगर आज भी इसकी खुदाई होगी तो कब्रें निकलेंगी। उन्हीं की कब्र थी यहाँ, जिनका ये मस्जिद है, जिनके नाम से फैज़ इलाही। कागज़ आज भी हैं उसके, ये नहीं कि कागज़ नहीं है, सब कागज़ हैं, पेपर हैं वक्फ बोर्ड पे। फैज़ इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति का कहना है कि यहाँ कब्रिस्तान था, जबकि MCD इसे रामलीला मैदान का हिस्सा मानती है और अब जब हाई कोर्ट में आगे सुनवाई होगी तो यही मुद्दा होगा कि यहाँ कब्रिस्तान था या रामलीला मैदान है। वीडियो जर्नलिस्ट अदीब अनवर के साथ दिलनवाज पाशा, BBC दिल्ली। वैसे ये पहला मामला नहीं है। इंडिया में इस तरह की डिमोलिशन ड्राइव्स अक्सर मुतनाज़ा हो जाती हैं और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए दिल्ली से मेरे साथ इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं शकील अख्तर। शकील, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हमको ये बताइए कि जो दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुआ और माजी में भी इस तरह की डिमोलिशन ड्राइव्स जो हुई हैं, ये मुतनाज़ा क्यों हो जाती हैं? देखिए समरा, मुतनाज़ा होने की वजह यह है कि दिल्ली में सिर्फ यहाँ पर हज़ारों ऐसी इमारतें, मंदिर और इबादत गाहें ऐसी मौजूद होंगी, बस्तियाँ हैं जिन्होंने बहुत सारे इंक्रोचमेंट किए हुए हैं। लेकिन जब इंक्रोचमेंट का कोई पॉलिसी हो, कोई जब जगह जगह पे किया जा रहा हो तो बात समझ में आती है। चूँकि ये इंक्रोचमेंट के नाम पर कई बार सिलेक्टिव जो है, जब ये इस तरह से कार्रवाई होती है तो लोगों के जहन में शक व शुबात पैदा होते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों है कि एक ही तरह की जो है इबादत गाह को या मकानों को निशाना बनाया जाता है। और फिर ये कि इसके तरीक़ाकार एक है, एक केस होगा और उसके बाद जो है वो फ़ौरन म्यूनसिपैलिटी उसमें आ जाएगी और डिमोलिश कर देगी। तो इसमें वक्त भी नहीं मिलता और बड़ी मुश्किल से उसको बचाना भी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये तनाज़े का सबब बन रही हैं। अच्छा, जैसे आपने सिलेक्टिव कार्रवाई की बात की, बाज़ रिपोर्ट्स और बाज़ इंसानी हुकूक की तंजीमें भी कहती हैं कि अक्सर इस तरह की ड्राइव्स मुसलमानों के इलाकों में ज़्यादा होती हैं। ये कितना सच है?
دیکھیے یہ اس کا سلسلہ جس کو یہاں پر بلڈوزر جسٹس کا نام دیا گیا تھا، اس کا سلسلہ شروع ہوا جو مجرمانہ معاملوں میں جو مشتبہ خاص طور سے جو مسلم ملزم ہوتے تھے ان کے مکانوں کو گرانے سے ہوا۔ اس کے بعد یہ اس طرح کے واقعات جو ہے آپ اتراکھنڈ میں دیکھیں، وہاں پہ سینکڑوں مساجد اور مزاروں کو جو ہے وہ ڈیمالش کیا گیا ناجائز انکروچمنٹ کے نام پر۔ یہ سلسلہ مدھیہ پردیش، راجستھان، خاص طور سے بی جے پی کی جو ریاستیں نہیں وہاں پر زیادہ تر ایسا نہیں ہے کہ انکروچمنٹ کے نام پہ دوسری چیزیں عمارتیں نہیں گرائی گئی ہیں، لیکن زیادہ تر نشانہ جو بنے اس میں مسلم زیادہ رہیں، ان کی عمارتیں یا ان کی عبادت گاہیں نشانہ زیادہ بنی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یہ بات مسلمان صرف ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہی نہیں، مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں خاص طور سے ان کی عمارتوں کو اور ان کی خاص طور سے اوقاف کی جو عمارتیں ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے شکیل۔ امریکہ میں سیکیورٹی اہلکاروں کی گولی سے ایک 37 سالہ خاتون کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں غم و غصہ، اور یہ کہانی امریکہ ہی نہیں دنیا بھر میں ٹرینڈ کر رہی ہے۔ تو آگے بات اسی بارے میں۔ امریکی شہری رینے گڈ کو ICE کے ایک اہلکار کے ہاتھوں گولی لگنے کے وقت کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ یہ ویڈیو مبینہ طور پر ایک عینی شاہد نے بنائی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہلکار انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ وہ اپنی کار کو ڈرائیو کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، انہی کے الفاظ میں، انہوں نے ایک اہلکار کو ظالمانہ طور پر کچل دیا، جبکہ ٹرمپ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکریٹری نے کہا اس کلپ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ رینے نے اپنی گاڑی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی اور ایک قانون نافذ کرنے والے افسر کو کچلنے کی کوشش کی۔ یہ عمل بظاہر آفیسر کو قتل کرنے یا جسمانی نقصان پہنچانے کی کوشش تھا، جو گھریلو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ ICE آفیسر نے اپنی جان، اپنے ساتھیوں اور عوام کی حفاظت کے خوف سے دفاعی فائرنگ کی۔ حالانکہ منیسوٹا کے ڈیموکریٹک گورنر ٹم والز نے ان دعووں کو مسترد کیا ہے کہ اہلکار کے ہاتھوں گولی سیلف ڈیفنس میں چلائی گئی۔ اس حادثے کے بعد شہر کے مختلف حصوں میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ منیسوٹا کے سٹی کاؤنسل کے مطابق رینے اس وقت اپنے ہمسایوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں باہر تھیں۔ سٹی کاؤنسل نے ICE ایجنٹس کے شہر سے فوری طور پر واپس چلے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اصل میں صدر ٹرمپ کے اللیگل امیگریشن کے خلاف کریک ڈاؤن کے تحت سینکڑوں ایجنٹس کو منیاپولس میں تعینات کیا گیا تھا۔ میں ہوں سمرا فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہاں نما۔ ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی اہم خبروں پر۔ ایران میں ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کی وجہ سے ہونے والے احتجاج اب بھی جاری ہیں۔ بدھ کو مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان پرتشدد جھڑپیں 11ویں دن بھی جاری رہیں۔ ایران کی نیم سرکاری فارس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ جنوب مغربی شہر لودگان میں مسلح افراد نے 2 پولیس اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یوکرینی حکام پروپیٹروفس کے علاقے میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو پانی اور ہیٹنگ کی فراہمی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں گزشتہ رات روس کی جانب سے حملوں کے بعد ایک بڑے علاقے میں بجلی چلی گئی تھی۔ کھیرسن نامی علاقے میں ایک روسی حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ اسے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے عملے کو ممکنہ طور پر وقت سے پہلے واپس بلانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان میں سے ایک خلاباز بیمار ہے۔ حالانکہ امریکی خلائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ خلاباز کی حالت سٹیبل ہے، لیکن پرائیویسی پالیسیز کے تحت مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں۔ ناسا نے آج کی طے شدہ اسپیس واک کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے ایک میمورنڈم پر دستخط کیے ہیں جس میں امریکہ کو 66 بین الاقوامی تنظیموں سے دستبردار ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں اقوام متحدہ کے کلائمیٹ چینج کے فریم ورک کنونشن، اقوام متحدہ کا ڈیموکریسی فنڈ اور تقریباً 30 دیگر اقوام متحدہ کی ایجنسیز شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ تنظیمیں واشنگٹن کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ غزہ کے بچے 2 سال بعد پہلی بار اسکولوں کو واپس جا رہے ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کلاس رومز میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ یونیسیف کے مطابق غزہ میں 97% سے زیادہ اسکول یا تو تباہ ہو چکے ہیں یا ایسی حالت میں ہیں کہ وہاں پڑھائی لکھائی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن تمام مشکلات کے باوجود بہت سے فلسطینی خاندانوں کے لیے تعلیم ان کی پہلی ترجیح ہے۔ شائمہ خلیل کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں خدیجہ عارف۔ انہوں نے 2 برس تک بھوک، خوف اور موت کو قریب سے دیکھا اور جھیلا۔
جب وہ دوبارہ کلاس رومز میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی مسکراہٹوں میں ایک نازک مگر طاقتور احساس جھلکتا ہے، یہ امید کہ شاید زندگی اب آگے بڑھنا شروع کر دے۔ یہ عارضی اسکول ایک پرانے اسکول کے کھنڈرات پر قائم ہے۔ ریتال جنگ سے پہلے یہاں کی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ اب ایک اسکول نہیں رہا، یہ ترپال اور خیموں سے بنا ہوا ہے۔ پہلے ہم ایک باقاعدہ اسکول کی عمارت میں پڑھتے تھے اور روزانہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اب ہم ایک دن چھوڑ کر ایک دن آتے ہیں۔ اسکول کے بارے میں جو چیزیں مجھے سب سے زیادہ یاد آتی ہیں وہ میرے ٹیچر، میرے دوست اور وہ تعلیم ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی۔ یونیسیف کے زیر انتظام چلنے والا یہ اسکول ان بچوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے جو پہلے انہی کلاس رومز میں تھے اور جنہیں جنگ نے بے گھر کر دیا تھا۔ کلاسیں 3 شفٹوں میں ہوتی ہیں تاکہ ان بچوں تک پہنچا جا سکے جو بار بار نقل مکانی پر مجبور ہوئے، جبکہ مزید 10,000 بچے اب بھی مکمل طور پر تعلیم سے محروم ہیں۔ غزہ کی پٹی میں آنے والی اشیاء میں تعلیمی سامان کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ میں کاغذ، کاپیوں، قلم اور ربڑ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سب سامان غزہ کی پٹی میں داخل ہونا چاہیے۔ یہی صورتحال ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت کی کٹس کے ساتھ بھی ہے۔ ایسے کھلونے اور کٹس جو بچوں کے ساتھ ذہنی صحت اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ سامان بھی اس وقت اندر نہیں آ پا رہا۔ ایک اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار نے ہمیں پی ایم آفس سے رابطہ کرنے کے لیے کہا، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ کی ویران زمین میں ملبے کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ نکالی گئی ہے۔ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا خیمہ نصب کیا جا رہا ہے جو فی الحال ان کا کلاس روم ہوگا۔ غزہ پر آج بھی حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حماس کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ تعلیم ہی فلسطینیوں کی زندگی کی بنیاد ہے۔ ہم گھر کھو دیتے ہیں، پیسہ کھو دیتے ہیں، ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں، لیکن علم وہ چیز ہے جس میں ہم اپنے بچوں کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ان سے بہت کچھ چھین لیا گیا ہے، ان کے گھر، ان کا تحفظ، ان کے پیارے۔ جو باقی رہ گیا ہے وہ یہ یقین ہے کہ سیکھنا اب بھی اہم ہے۔ ان بچوں کے لیے تعلیم ایک ایسے مستقبل کی طرف زندگی کی دوڑ ہے جس کا وہ اب بھی تصور کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اور اب بات ایک ایسے کمپیوٹر کی جسے دنیا کے سب سے جدید کمپیوٹرز میں سے ایک بتایا جاتا ہے۔ گوگل کے اس کمپیوٹر کا نام ہے ویلو، جو دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیز کے درمیان مقابلے کا مرکز ہے، اور BBC کو اس کمپیوٹر تک خصوصی رسائی ملی۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی جدید ہے کہ اس نے امریکہ اور چین کے درمیان معاشی برتری کی دوڑ کو اور بھی تیز کر دیا ہے۔ BBC کے اکنامک ایڈیٹر فیصل اسلام اسے دیکھنے کیلیفورنیا کے سینٹا باربرا گئے۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو۔ اسے دنیا کی سب سے محدود رسائی والی حساس اور بااثر ایجادات میں سے ایک بتایا جاتا ہے۔ یہ سونے کے فانوس جیسی جو چیز نظر آ رہی ہے، اس میں وہ ٹیکنالوجی ہے جو یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ 21ویں صدی میں کون سے ممالک اور کمپنیاں فاتح ہوں گی۔ BBC کو شاید دنیا کے سب سے جدید کوانٹم کمپیوٹر دیکھنے کی دعوت ملی۔ یہ ایسے کام کرتا ہے۔ ہمارا ویلو چپ اس کرائیوسٹیٹ کے نیچے ایسے رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ کیا یہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ سرد ہے؟ جی، کائنات کا سب سے سرد مقام۔ یہ سب بہت سرد درجہ حرارت پر کام کرتا ہے، جس کا مظاہرہ وہ لیکوڈ نائٹروجن میں ایک پلانٹ کو ڈبو کر کرتے ہیں، کیونکہ کوانٹم کمپیوٹر فزکس کے فرنٹیئرز کو استعمال کرتے ہوئے ناقابل یقین کیلکولیشن کرتا ہے۔ گزشتہ سال ہمیں ایک نتیجہ حاصل ہوا جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارا ویلو چپ ایسی کمپیوٹیشن کر سکتا ہے جسے دنیا کے سب سے فاسٹ سپر کمپیوٹرز کو کرنے میں ایک کائنات کی عمر سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ ہارٹنم نیون کوانٹم AI لیب کی سربراہی کرتے ہیں۔ ان کی ٹیم کے بعض ممبران کو حال ہی میں نوبل انعام ملا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طبی دریافت کا طریقہ بدل دے گی، لامحدود فیوژن انرجی اور یہاں تک کہ کلائمیٹ سے متعلق مسائل کو جلد حل کرے گی۔ ایسی بیٹریوں کا تصور کریں جو اتنی ہلکی ہوں کہ آپ الیکٹرک جہاز بنا سکیں، صرف الیکٹرک کاریں نہیں۔ یہ انسانی وجود کے متعدد مسائل حل کرے گی۔ اس ٹیکنالوجی کو روزمرہ کی زندگی میں عمل میں لانے میں کتنا وقت لگے گا؟ دہائیاں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے اس ٹیکنالوجی کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے، جیسے مثال کے طور پر ادویات کی دریافت وغیرہ، اس میں 5 سال لگیں گے۔
क्वांटम कंप्यूटिंग नया मैनहट्टन प्रोजेक्ट साबित हो सकता है जिसने दुनिया का पहला एटम बम बनाया था। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां और ममालिक इस कंप्यूटर को बनाने का मुकाबला कर रही हैं और ये टेक्नोलॉजी खुद साइंस को बदल रही है। लेकिन जो भी ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा वो रिसर्च की हर ब्रांच को भी बदल देगा। और इस शोबे की एक बड़ी बरतानवी कंपनी का कहना है कि उसे बनाने वालों को क्या-क्या फायदे होंगे। चीन क्वांटम टेक्नोलॉजी पर जो सरमाया लगा रहा है उसकी मालियत तमाम हुकूमतों के मजमूई प्रोग्रामों के सरमाए के बराबर है। मुस्तकबिल में तकरीबन वो हर चीज़ को डीकोड कर सकता है, चाहे स्टेट सीक्रेट्स हों या बिटकॉइन। जब एक महफूज साइट को देखते हैं तो आपके ब्राउज़र विंडो पर एक तालानुमा चीज़ दिखाई देती है। क्वांटम कंप्यूटर इसे मुकम्मल तौर पर गैर मौसर बना देगा। क्वांटम कंप्यूटर के ख़तरात के पेश नज़र तमाम क्रिप्टो करेंसियों की दोबारा जांच होगी। ख्याल है कि ये टेक्नोलॉजी इस बात पर भी काबिल एतबार सवालात उठाती है कि इस कायनात के आगे क्या है। हमें ये कहने में एहतियात बरतनी होगी कि ये कंप्यूटेशंस और क्लासिकल कंप्यूटर्स पर उनकी बरतरफी इस बात को साबित करती है कि पैरेलल दुनियाएं या कई दुनियाओं का वजूद है। हमें इसमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। बरतानवी हुकूमत जल्द ही क्वांटम रिसर्च में सरमायाकारी करने वाली है। ये सब साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये तेज़ी से मुआशी हकीकत बनता जा रहा है। तो आज हमारे प्रोग्राम जहानुमा में बहुत सी अहम खबरें आपने देखी। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के अलावा BBC उर्दू के YouTube चैनल पर आपको बेहद दिलचस्प वीडियोस भी मिलेंगी। आज प्रोग्राम में इतना ही। जाने से पहले आपको याद दिला दें कि दिल्ली में एक पुरानी मस्जिद के इर्द गिर्द हुकूमत की डिमोलिशन ड्राइव हमारी टॉप स्टोरी थी। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार और क्यों इस बारे में इतनी नाराज़गी है, इस बारे में भी हमने कई एंगल्स को समझा। हमारे प्रोग्राम की पूरी प्लेलिस्ट आपको BBC उर्दू के YouTube चैनल पर मिलेगी। अगर आपसे कोई पुरानी किस्तें मिस हो गई हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, या आज के प्रोग्राम की कोई भी रिपोर्ट आपसे मिस हो गई है तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए।